وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، کیونکہ رب کو ہم دیکھ لینا تو سب ڈریں گے، پھر سارے انسان کے بچے بولو بن جائیں، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، نشانیاں دیکھی ہیں رب کی۔ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ او بھائی نشانی رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ نشانی دیکھ کے یقین کر لو۔ آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو نشانی ہوتی ہے اسپیڈ بریکر کی، یہ نشانی کیوں؟ کیونکہ آپ کو اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، جب آئے گا تو پھر بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ ابے کیا ہو گیا؟ خبردار آگے گہری کھائی ہے، کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کھائی آئے گی نا تو پھر بریک کا موقع نہیں ہوگا، پھر تو کھائی ہوگی اور آپ ہوں گے۔ تو جب اللہ نظر آئے گا نا اس وقت اعمال کا ٹائم، اس وقت بریک کا ٹائم نہیں ہوگا کہ گناہوں سے بریک لگاؤ۔ گناہوں سے بریک لگانے کا ابھی ٹائم ہے، ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ایک ایک نشانی گواہی دے رہی ہے۔ وفی انفسکم، اللہ کہتے ہیں خود تمہارے اپنے اندر بہت سی نشانی ہے، کائنات کی وسعت تو دور کی بات، یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں لگے ہوئے؟ یہ زبان بھی ادھر ہی کیوں ہے؟ یہ ناک ادھر کیوں لگا دی اللہ نے؟ ایک ایک چیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی، بڑی تمیز سے ایڈجسٹمنٹ ہے۔ بندر بھی جو کہتے ہیں نا بندر سے بنے ہیں، خدا اگر بالفرض بندر سے بھی بنے ہیں نا تو بندر بھی خود سے نہیں بن سکتا۔ آپ بنا کے دکھا دو ایک بندر، اب تک بنایا کسی نے؟ الو تو بنا رہے ہیں الحمدللہ، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ الو بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں بنانے کی۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اگر کانپتے ہیں بس یہ مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت ڈر رہے ہیں اللہ سے، رو رہے ہیں اور بہت خوف ہے، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی، تو کیا فائدہ بھائی ایسے ڈرنے کا؟ ابا مجھے آپ سے ڈر بہت لگتا ہے، ابا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوا تجھ سے سن کے نا، تجھے مجھ سے ڈر بہت لگتا ہے، تو اب میرا خیال ہے تو میری بات مانے گا، مانوں گا تو میں ابا کبھی بھی نہیں آپ کی بات۔ ابا کہے گا پھر الو کسی اور کو بنا جا کے۔ یار آج بھی بہت سے مسلمان بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں اللہ سے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پھر برائی کر رہے ہو۔ یار اس سے بہتر وہ ہے کہ کچھ بھی آنکھوں سے نہ نکلتا، برائی سے تم رک جاتے۔ کتنی ساری برائیاں جن کو قرآن بیان کرتا ہے، الکاظمین الغیظ، اپنے بڑوں کے سامنے غصے کو پی لینا، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ یہ ساری اہم باتیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، وہ کدھر گیا؟ واسے کدھر ہے؟ تو ادھر کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ موبائل سے لگے ہوئے ہو بھائی، ادھر بیان چل رہا ہے، ادھر بیان میں بیٹھو یار۔ یہ دیکھو یہ مولویوں کے بچے جو بگڑتے ہیں نا، یہ تو ہمارا بھانجا ہے، اسی وجہ سے بگڑتے ہیں کہ وہ خود بات نہیں سن رہے ہوتے۔ سارے بچے نہیں بگڑتے، بہت سے مولویوں کے بچے بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ۔ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا، تو بیان سنا کرو پابندی سے یہاں بیٹھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میرے دماغ سے بات ہی نکل گئی۔ اچھا میرے بھائی خیر، ان الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مغفرت کیا؟ ان سے اگر کوتاہی کبھی ہوگی بھی تو چونکہ ہمیں مانتے ہیں نا تو توبہ کریں، میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو کتنا جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم چھپ کے بات کرو یا کھلی بات کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ جانے گا نہیں جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا زبردست جملہ ہے یار۔ ہمارے حضرت یہ آیت پڑھ کے بڑے مزے سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھو ماں باپ سے کوئی بندہ آ کے شکایت کرے نا بچے کی کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، آپ کا بچہ ایسا ہے، ماں کہتی ہے بھائی ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پتا ہے ایسا ہے، ماں کہے گی تجھے پتا ہے جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا ہے کیا؟ میری گودوں میں پلا ہے، میں نے دودھ پلایا، میرے گھر آتا ہے، میرے ہاتھ کی روٹیاں کھاتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا؟ کہتی ہے نہیں؟ اللہ کا بھی بالکل یہی انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تم کیا اور کیا کر رہے ہو؟ وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے کیا؟ اس کو سب پتا ہے تمہارے بارے میں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک مسخر سواری بنا دیا ہے، ایسے کنٹرول دے دیا زمین پہ تمہارا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس زمین کے کندھوں پہ بیٹھ کے سفر کرو۔ پھر یعنی زمین کو تشبیہ دی ایک سرکش بیل سے، اور وہ آپ کے فرما بردار بنا کے نا، کسی نے سرکش بیل یا گھوڑا ہو
اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو کوئی سرکش گھوڑے کو قابو کر کے آپ کو بٹھا دے اور اس کی لگام پکڑا کے بول اب اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے جہاں مرضی جانا ہے جا. تو یہ زمین جو ہے نا ایسے گھوم رہی ہے سورج کی بڑی اسپیڈ کے ساتھ, اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا. اللہ میاں نے پوری زمین اٹھا کے ہمارے تابع بنا کے بولا یہ تمہارا گفٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے انسان. کھودنا شروع کیا تو کھودتا ہی چلا جا رہا ہے, کھودتا ہی چلا جا رہا ہے. ڈیزل نکال لیا, زمین کی گیس نکال لی, زمین کی ہوا نکال لی. گیس نکل گئی تو ہوا نکل گئی نا زمین کی. پھر سمندروں کو مسخر کر دیا, لوہا نکال رہا ہے, پیتل نکال رہا ہے, تانبا نکال رہا ہے, بیریا ٹاؤن میں پلاٹ بنا رہا ہے, ادھر پروجیکٹ چل رہا ہے, ادھر ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑتا پھر رہا ہے. تو یہ میرے بھائی اتنی کمزور زمین نہیں ہے کہ یہ ہماری فرما بردار بن جائے. تھوڑی سی ہل لے نا یوں کر کے, تھوڑی سی. دیکھو اسپیڈ والی گاڑی جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ذرا سی بریک لگتی ہے تو شیشہ توڑ کے آگے. یہ زمین جتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے نا, تھوڑی سی بریک لگ گئی نا تو ہم سب ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں خلا میں بکھرے ہوئے ہوں گے. اور خلا میں پھر نہ الٹے ہوتے ہیں نہ سیدھے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا نیچا کدھر ہے اوپر کدھر ہے. تو ایسے اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنا دیا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ نے ایک اور کام کیا کہ اسی کی یہ روزی بھی تمہیں دے گی. اس کے ذمے ہم نے ایک اور کام لگا دیا کہ تم اس کو مسخر کرو گے اور رزق بھی کون دے گی؟ زمین. تم اس میں بیج ڈالو گے ایک آم, یہ کہے گی کوئی بات نہیں تھوڑا سا ٹھہرو, یہ ہزاروں آم, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ ہزاروں آم. لے بھائی آپ نے جیسے کسی کو گفٹ دیا نا, یار ایک آم دیا, اس نے جیب سے 6 آم نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. زمین بھی ایسا ہی کرتی ہے. ایک دانہ آپ نے گندم کا ڈالا, زمین نے بوریوں کی بوریاں نکال کے آپ کی خدمت میں. ان کی کام ہی کھاد کا, ان سے پوچھو آپ, یہ کوئٹہ والے بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے کھاد کا. تو ایک دانہ ڈالا اور سینکڑوں دانے آپ کی خدمت اقدس میں پیش. تو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ زمین دے رہی ہے. اور اس کو اس کام پہ کس نے لگا دیا؟ اللہ نے لگا دیا. تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی زمین تابع بنا دی, یہ تو میں نے کیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, خوب سمجھ لو اسی زمین سے اٹھا کے اپنے سامنے تمہیں کھڑا بھی کر دوں گا میں. کیسے یار قرآن کی بلاغت دیکھو, کیونکہ دانے کا ذکر آیا نا کہ ایک آم سے ہزاروں آم پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں اشارہ دے دیا کہ جو خدا مٹی اور گارے کے ملاپ سے پورے درخت بنا کے آم پیدا کر سکتا ہے, وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس تم بار بار ہی کہتے ہو مٹی میں جا کے ختم, تو گٹلی بھی تو مٹی میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو وہ دوبارہ کیوں انسان, یہ کیا ہے کہ وہ خربوزہ بنا سکتا ہے, وہ ناشپاتی بنا سکتا ہے, وہ آم بنا سکتا ہے, وہ جناب تربوز بنا سکتا ہے, وہ کھجور بنا سکتا ہے, وہ اتنے قسم کے پھل انار بنا سکتا ہے, 20 قسم کی چیزیں بنا سکتا ہے. اور انسان کو بھی اس نے پہلی دفعہ بھی بنایا, تم نے دیکھا, تو دوبارہ بنانے میں کون سی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سی اچنبے کی بات ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, دوبارہ بناؤں گا میں, دوبارہ کھڑا کروں گا اپنے سامنے. خربوزوں کا حساب لوں گا تم سے, ناشپاتیوں کا حساب لوں گا, انگور کا حساب لوں گا کہ یہ میں نے ویسے جوس پینے کے لیے تھا, شراب بنانے کے لیے انگور نہیں دیا تھا میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اللہ کہتے ہیں جس خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, اس کو تمہارے کام میں لگا دیا, جو خدا آسمانوں میں ہے, تم بے خوف ہو گئے کہ وہ زمین کو ہلائے اور تمہیں زمین میں دھسا دے. وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے. یعنی ان چیزوں کو تم نے اپنی طاقت سے کنٹرول میں کیا بھی نہیں ہے, اتنے کمزور ہو. اور غریب کو کہتے ہو بھی سے بے خیر, کمزور اتنے ہو کہ یہ چیزیں تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں, اور ہم نے تمہیں تمہارے تابع بنا کے ڈش میں تمہارے لیے پیش کر دی, اور اس کے بعد اب بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم چاہیں تو ہلائیں, فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, یہ ہلنا شروع ہو جائے, اور جہاں ہلیے وہاں حال جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. آیا تھا نا 2005 میں زلزلہ, کیا حال ہو گیا تھا. ابھی ترکی میں ہو کر آیا ہوں میں, پوری بستیاں الٹ گئی ہیں, تھوڑا سا ہلتی ہے زمین. تو اللہ فرماتے تم بے خوف ہو گئے اس خدا سے. جب تم گناہ کرتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہلا بھی سکتا ہے اس زمین کو؟ تم بے خوف ہو گئے ہو. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. وہ آسمان سے طوفان اور پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے. کتنے سیارے آوارہ گھوم رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو, خلا میں. سائنسدان ہی کہتے ہیں بہت سے تو تمیز سے نا کسی ستارے کا حصہ بنے ہوئے, کچھ ایسے بھی ہیں کائنات میں بڑے بڑے پتھر. اور کائنات کا جو بڑا پتھر ہے وہ ہمارے والے جیسا پتھر نہیں ہوتا. جو خلاؤں میں جو پتھر گھوم رہے ہیں نا, ان کا ایک پتھر ہمارا پوری زمین کے برابر ہوگا. وہ کائنات کے لحاظ سے چھوٹا سا کنکر ہے جو کہیں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی تو بچھڑ گیا تھا. لیکن وہ کنکر جو بہت معمولی سا کنکر ہے,
اگر وہ اتفاق سے کہیں جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں راستے میں اچانک پتھر آ گیا, بچوں کی گیند آ گئی, تو ایسا بہت آرام سے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں گھومتا ہوا پتھر وہ رخ کہاں کرے, زمین کا. تو یہ جو سارے ہمارے خلائی مشن پہ ہم جو راکٹ شاکٹ بھیج رہے ہیں نا, ایک ٹکر ہوگی اور سب کے بقیے حصے بقیے برابر ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ آسمانی آفتیں بھی تم پہ بھیج سکتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, دیکھو پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک کیا. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف, فَوْقَهُمْ, اپنے اوپر, صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ, کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں اور کیسے پروں کو سکیڑتے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے یار. جہاز اڑتا ہے نا, دیکھو جہاز ایسے زوں 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 کر کے بھاگے گا ایک دم ہی اڑ جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا جہاز یوں جا رہا ہے, پھر تھوڑا سا ادھر کو ٹرن مارا, پھر بڑے آرام سے ہوا میں ہچکولے کھا رہا ہے, پھر اس کو ادھر نظر آئی کوئی مرغی کا چوزا, اچانک وہاں حملہ کیا اسے. ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا تھا, تبھی ہم نے جال لگا دیا اوپر. یہ چیلیں اڑ رہی ہیں نا, لیکن یہ پرندے کتنے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں فضا میں. ان کو نہ رن وے چاہیے اڑنے کے لیے, کیا خیال ہے, وہیں سے یو ٹرن ہو جاتے ہیں. کیسے ان کے پروں کا سیٹ اپ ہے, کیسا نظام ہے, جب چاہیں اسپیڈ آہستہ کر لیں گے, جب چاہیں اسپیڈ بڑھا دیں گے. یہ جو بیلنس ہے یہ کیلکولیشن کے بغیر ہو سکتا ہے. جہازوں میں بڑے بڑے ماہر انجینئروں کی کیلکولیشن ہوتی ہے. جہاز کا پر ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے بھی تین ڈبے والے سے کوئی پر لا کے لگا دیا اور جہاز زوں کر کے اڑ گیا. بہت زبردست کیلکولیشن ہوتی ہے. ویٹ کتنا ہے, اسپیڈ کتنی ہوگی, اس کے لحاظ سے پر کتنے بڑے ہونے چاہیے, اور پر کیسے کرو ہو, دم کیسی ہو اس کی, پوری ایک ایک چیز کی ملی میٹر میں کیلکولیشن ہوتی ہے. ویٹ کتنا ہوگا, پھر جا کے اس کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے. اور یہ بھی صدیاں لگی انسان کو یہاں تک پہنچنے میں. اور کمال کی بات ہے کہ بنایا بھی پرندوں کو دیکھ کر ہے کہ یہ کیسے اڑتے ہیں. اب تک ویسا بن سکا نہیں ہے. بڑے بڑے تو بن گئے, اسپیڈ بھی بہت ہو گئی, لیکن وہ مینجمنٹ وہ اب تک آئی نہیں ہے ان کے اندر کے. پرندہ تو, اور پھر پرندے کا کوئی پائلٹ نہیں ہوتا. جو پرندہ ایک جہاز ہے نا, اس کا پائلٹ اسی جہاز کے اندر ہی ہے. یہ ڈرون ہے, ٹھیک ہے, ڈرون سے بھی آگے کی چیز ہے. یہ خود ہی جہاز بھی ہے, خود ہی اپنا, یعنی جہاز خود فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے اڑ کے جانا کہاں ہے, میں نے میری اسپیڈ کتنی ہوگی اور کہاں میں نے بیٹھنا ہے. 20 قسم کے, ہزاروں کے. اور یہ مکھیوں کو دیکھو, یہ بھی تو ہوائی جہاز ہے نا, چھوٹی مکھی, یہ جو گندگی پہ بیٹھتی ہے, یا شہد کی مکھی, یہ بھی تو کیا ہے. ابے کیا ہو گیا, ہوائی جہاز ہے یا نہیں. آپ مکھی کے پروں کے بھن بھنانے کی آواز دیکھو, ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو اوپر نیچے. یہ ہیلی کاپٹر ہے, پھر آگے جائے گی, پیچھے بھی آئے گی. اب تک میں نے نہیں دیکھا ہیلی کاپٹر آگے تو جا رہا ہو, پیچھے آتا ہوا نہیں دیکھا. آتے ہوں گے کچھ ایسے ہیں, یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہوں گے, لیکن مکھی یوں بھی جائے گی اور اسی اسپیڈ سے پیچھے بھی آئے گی. تبھی قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا, تم ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھاؤ. یہ جو گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی ہے نا, یہ ہے ذباب. اللہ کہتے ہیں یہ تو پیدا کر کے دکھاؤ. اور پھر بتوں کے بارے میں تو اللہ نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی کہ تمہارے پتھروں کے بت مکھی پیدا کرنے تو دور کی بات, تم جب ان بتوں کے سامنے مٹھائی رکھتے ہو کہ یہ کھائیں گے, بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھی کہ بھگوان کھائیں گے, مکھی وہ مٹھائی کا تھوڑا سا ذرہ لے کے اڑ گئی, بھگوان اس مکھی سے مٹھائی نہیں چھڑا سکتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اگر ذباب مکھی اس بھگوان سے چوری کرے تو بھگوان یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ مکھی یہ مٹھائی میرے لیے رکھی تھی تیرے لیے. ہم تو بول دیتے ہیں بھائی مکھی آگے ہٹاؤ یار اس کو, یار یہ کیا مکھیاں بن میں آ رہی ہیں. بت خاموش بیٹھا رہتا ہے, وہ نہیں کر سکتا یہ. تو آگے چلتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو, ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے سوا ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا ہے. یہ سارا رحمان کا بنایا ہوا نظام ہے. تو آگے قرآن میں یہ ساری اسی طرح کی باتیں ہیں. ایک آیت بس پڑھ لیتا ہوں میں جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. اللہ کہتے ہیں جو آسمان سے پانی ہم زمین میں اتارتے ہیں, اگر یہ اور نیچے چلا جائے, کیسا نظام ہے یار. زمین پانی نیچے کی طرف جاتا ہے نا, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. تو اب یہ جو بارشیں برس رہی ہیں, پانی کو چاہیے نیچے جائیں تو جاتا رہنا, لیکن ایک جگہ جا کے کیا ہوتا ہے, رک جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, کنواں کھودو آپ, پانی آئے گا, آتے آتے نیچے جاؤ گے نا خشک مٹی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ میاں نے اس پانی کو وہاں روک دیا تھا تاکہ انسانوں کے لیے اس تک پہنچنا مشکل نہ ہو. تہیں بنا دی ہیں, پانی سب سے زیادہ ضروری, لہذا وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا. پیٹرول ہمیشہ ضرورت نہیں تھی انسان کو, اب ضرورت ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مشکلات رکھی ہیں بہت نیچے. اگر ایسا ہوتا کہ پانی پیٹرول کی جگہ ہوتا, پیٹرول پانی کی جگہ ہوتا, تو ہم لوگ CNG گیس پہ اپنے آپ کو سیٹ کرا چکے ہو تک. اب تک کیا خیال ہے؟
पेट्रोल की टंकियां लगाई हुई होती हमने कि यार रोटी मोटी पराठे पराठे छोड़ दो भाई, पेट्रोल पे सेट हो जाओ। जाहिर है ऐसे सेट होने में टाइम लगता, बल्कि मर जाते हम, नस्ल ही खत्म हो जाती। अल्लाह ने क्या किया, पानी आता है, वो बारिश आती है तो पानी होता है। मेरा बच्चा जो है ना उस दिन बैठा हुआ कह रहा है, छोटा बच्चा भी, बोलना भी सही नहीं आता उस दिन बैठा हुआ कह रहा है जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पानी बहुत ज्यादा आता है। वो क्या, नहीं बिलावल ने तो कहा था, वो लफ्ज पूरी वर्डिंग मुझे याद नहीं है। हाँ, वो बच्चा मेरा बैठा हुआ, उसको कुछ नहीं पता नहीं कहां से उसने सुना, कह रहा है अबू, मैंने कहा जी, कह रहा है जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है। मैंने कहा यार, अच्छा बच्चे जब घर में होते हैं एंटरटेनमेंट की चीजें मिलती रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरी छोटी बच्ची और सब दूसरी भी उसकी बच्चियां बहनें मैंने मिलके ना खेल रही, वो खेलते खेलते एकदम मेरी बच्ची ने कहा मुझे क्यों निकाला, ऐसे उंगली की। मैंने इसको क्या हो गया बैठे बैठे। तो ना बच्चों के लाशूर में ये चीजें इधर उधर से सुन के ना जा रही होती हैं, उसको नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है। जब उसने ऐसे किया ना, मुझे क्यों निकाला, अरे मुझे इतनी हंसी आई। तो अभी परसों की बात है, वो बच्चा कह रहा है, दूसरे बच्चे से बातें कर रहा है और मैं भी बैठा हुआ था, कह रहा है अब्बू जब बारिश आती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। मैंने कहा फेंकता रहे बैठ के, पता नहीं तेरी नजर में इसका मतलब क्या है। तो खैर अल्लाह फरमाते हैं अगर इस पानी को हम नीचे ले जाएं, फमय्यातीकुम बिमाइन मईन, कौन है जो साफ सुथरा बहता हुआ पानी तुम्हारे लिए लेकर आए। हमें अमेरिकन कंपनियों को फिर ठेके देने पड़ेंगे यार, दरियाफ्त करो कहीं पानी दरियाफ्त हो जाए। तो जो पेट्रोल निकालने वाली कंपनियां हैं वो क्या निकालेंगी, पानी, और जब तक पानी निकलेगा उस वक्त तक हमारा बॉडी का पानी निकल चुका होगा। क्या ख्याल है भाई। तो ये सारे काम तो मेरे भाई अल्लाह कर रहा है। तो ये सूरत खत्म हो गई, और भी बहुत अहम है इसमें, अल्लाह ने सूरह नूह भी बयान की। अच्छा एक छोटा सा वाकया मैं बस में करके बयान खत्म करता हूँ। सूरह कलम में एक बहुत अहम वाकया है। वो वाकया क्या है कि एक शख्स का बाग था और उसके दिमाग में वही तकब्बुराना ख्याल आने शुरू हो गए जो आज दौलत आने के बाद इंसान के दिमाग में आते हैं। क्या कमाल। तो कुरान कह रहे जब वो अपने बाग का फल तोड़ने के लिए जा रहा था ना, तो बातें कर रहा था कि अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज फल तोड़ने का टाइम है, पैदावार पक के तैयार हो गई है, देखना कोई गरीब बंदा करीब फटकने ना पाए। ठीक है ना, ये गरीब लोग सारा मसला क्या करते हैं, ये खराब हो, ये आ जाएंगे कशकोल लेके, सारी पैदावार तो ये कमबख्त खा जाते हैं। तो जब भी किसी के पास दौलत आती है ना, तो आजकल वो छुपा रहा होता है, ऐसा ना हो कोई जरूरतमंद रिश्तेदार हो वो मांगने आ जाए। तो अल्लाह मियां ने इसकी भी बुराई बयान की कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हाँ ये जरूर जहन में रखो अपनी आमदन को इस नीयत से छुपाना कि गैर मुस्तहिक लोग भी तंग करते हैं आजकल, और एक गरीब को के साथ मदद कर दी ना तो वो चिंगम की तरह चिपक, बल्कि एल्फी की तरह चिपक जाता है बाज दफा। इस मसलहत से आमदन छुपाना ये जायज है, ये मजबूरी है, लेकिन उसूली तौर पर आपके दिल में ऐसी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैंने बाज लोगों को तरगीब दी, सखावत की, तो उन्होंने बताया यार इतना मसला खराब हो गया ना, एक दो दफा मैंने खुद भी तजर्बा करके देखा, मैंने घर पे कोई कुछ दो चार गरीब आए उनको दिया, फिर तो भाई लाइन लग गई यार, फिर एक खातून बेचारी कहीं से आई तो घर पे धरना मार के बैठ गई, फिर उसको दिया तो फिर 6 और लेकर आ गई वो। तो ये फिर जमाने का भी फर्क होता है ना। मिसाल से समझाता हूँ, तुर्की में हम थे, एक कंटेनर उन्होंने रखा हुआ एक ट्रस्ट ने, बहुत बड़ा कंटेनर, और ऐसे कई सारे कंटेनर, उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं कि जो भी जलजला जदगान में किसी को कोई भी चीज की जरूरत हो वो यहाँ से उठा के ले जाए। कोई खातून आएगी, एक पैम्पर ले गई भाई अपने बच्चे के लिए, एक बंदा आया भाई चने की दाल का पैकेट चाहिए, खाना पकाना है, खुद ही उनकी तरफ से कोई लाइन वैन नहीं, भाई जाओ उठा के ले, हर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से। तो जब गरीबों में तमीज हो ना तो बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल हो जाता है, या जरूरतमंदों में तमीज हो। हम लोग कह रहे थे कि अगर ये हमने अपनी गली मोहल्ले में लाके ऐसा कोई कंटेनर रख दिया कि गली मोहल्ले के जितने जरूरतमंद लोग हैं, आटा दाल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है जी, ये पेट्रोल की बोतलें पड़ी हुई है और ये आटा दाल चीनी के पैकेट पड़े हुए हैं, ये पैम्पर, तो पूरा कंटेनर खुरच खुरच के लोग खा जाते हैं। तो वहां फिर ऐसी सखावत आप अफोर्ड, ऐसी जगह पर ऐसी सखावत आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां फिर यही होता है कि बताओ भी नहीं कि हमारे यहाँ से ज़कात बढ़ती है। हमने कोरोना के दिनों में, कोविड के दिनों में राशन बांटना शुरू हुआ ना, जब हम किसी इलाके में गाड़ी लेके जाते थे, जो धावा होता था, जान बचाना मुश्किल हो जाता था यार। फिर उसका हमने सेटअप चेंज किया कि भाई गरीब को ना बताओ कि हमारे यहाँ राशन बढ़ता है, पहले सर्वे करो, जो जो गरीब हैं उनको टोकन दे दो, और फिर बिल्कुल अलग जगह बताओ कि जिस जगह ये टोकन, जो टोकन लेके आएगा उस जगह खुराक बटेगी, और बटने के बाद आप वहां से बिल्कुल
غائب. اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا, ورنہ پہلے سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے. کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا, کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا, کوئی پجامہ لے کے, کوئی بنیان لے کے, اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کچھ چیزیں مصلحت ہوتی ہیں, لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے. یار اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے, انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی, مسکینوں کی اور لوگوں کی مدد کروں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. قرآن کے الفاظ ہیں, ہوا خوب اچھی طرح سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں جب یہ آیات نازل ہوئیں اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بیان میں قرآن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے, آیت نمبر کیوں نہیں بتاتے. میں پوری آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تو اب آیت نمبر کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو. او بھائی ایک آدمی حوالہ نمبر دے وہ زیادہ بہتر ہے کہ پوری آیت پڑھ کے سنا دے, یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے سنا دے. کیا خیال ہے؟ تو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو آپ وہ آیت گوگل پہ لکھیں تو گوگل آپ کو نکال کے دے دے گا وہ آیت. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں, اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ. اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم جن بتوں کی, جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو, غیر مسلموں سے اللہ نے کہا کہ تم خود بھی, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو اچھی طرح پوائنٹ یہ اپنے پلو میں باندھ لیں. اس کے بعد آپ کو ہر جگہ گستاخی نظر نہیں آئے گی, آپ کو لوگوں کو سے اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اس میں مسلک کی بات نہیں ہے, کوئی بھی ہو. جب یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے گا جو قرآن سے ثابت ہے, اور ویسے بھی کامن سینس کی بات بھی ہے, لیکن بعض لوگوں میں سینس ہوتی نہیں ہے, تو ان کو کیسے سمجھائیں. تو پھر ان کو قرآن کی جب آیت دے دی جائے نا تو پھر یہ مضبوط دلیل بن جاتی ہے, بشرطے کہ وہ قرآن کو مانتا بھی ہو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا ہے بھائی, آج پنکھوں کا بہت شور ہو رہا ہے جی. اچھا چلیں خیر. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بھی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو, جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو, وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ جہنم کا ایندھن ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ قرآن نے دعویٰ کیا. فوراً مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا, آپ نے تو اے نبی, آپ نے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو جتنے خدا تھے سب کو جہنمی قرار دے دیا. کیونکہ کافر بعض ایسے خداؤں کو بھی, من گھڑت خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق بھی کیا ہے, جنتی ہیں, جہنمی نہیں ہے. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک آگے سمجھ. عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کو بھی خدا کہتے ہیں نا, چاہے وہ صاف لفظوں میں نہ بھی کہیں تو عمل ایسا ہی ہے جیسے گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں, کبھی عین خدا کہہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں خدا تین ہے ایک ہے. بہرحال معبود مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو جہنم میں نہیں جائیں گے, یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے اچھا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. آیت پکڑ لی اور کیا کرنا شروع کر دیا؟ پروپیگنڈا. قرآن میں جو اس کا جواب نازل ہوا, وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا, اللہ فرماتے جب ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا گیا, اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ, قوم کیا کرنے لگی؟ جھگڑنے لگی. اور فرمایا کہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا, یہ لوگ جو عیسیٰ کی مثال دے رہے ہیں اور اعتراض کھڑا کر رہے ہیں, ان کا مقصد کوئی علمی اشکال نہیں ہے سوائے بحث مباحثے کی, پروپیگنڈا کرنے کی اور فتنہ پھیلانے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہاں یہ مثال منطبق نہیں بیٹھتی. کیوں؟ ان ہوا عبد الا انعمناہ علیہ, اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور یہ بات یقینی معلوم ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے, وہ تو خود بخود خارج ہیں. ان کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے
کہ ان کو الگ سے مستثنا کرنے کی اور اس مثال سے خارج کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جاؤ گے، تو اس معبود سے وہ معبود خود بخود خارج ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو الگ سے بیان کر کے خارج کرنے کی ضرورت بولتے کیوں نہیں یار نہیں ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ خود بخود اس میں داخل نہیں ہے، اس میں وہ معبود ہے، وہ خود ساختہ معبود جن کا جنتی ہونا یقینی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے ظاہری الفاظ کو پکڑا، مشرکین نے ظاہری الفاظ کو پکڑ کے فٹ کرنا شروع کر دیا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کیے، فرمایا وہ تو سیدھے راستے پر ہے، وہ تو علامات قیامات میں سے، قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کی علامت میں بھی حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کا قرب قیامت میں نزول ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فرمایا وہ قیامت کا ایک بہت بڑا علم ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو قیامت کا علم نہیں قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو قرار دیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے قرب قیامت میں نازل ہونا ہے، نازل ہوں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ قیامت کیا ہو رہی ہے، قریب آ گئی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ کسی کے الفاظ کے ظاہر کو پکڑ لینا اور اس سے فتنہ کھڑا کر دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فتنہ پرستوں کا کام ہے۔ پھر وہ علماء سے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرو، پھر وہ وضاحت کریں گے تو اس وضاحت کی بیان میں سے کچھ پکڑ لیں گے، پھر اس وضاحت کی وضاحت، پھر اس وضاحت کی وضاحت، تو عجیب سا ملغوبہ بن جائے گا۔ تو خود بخود ہی یہ کام کیوں نہیں کر لیتے کہ جو شخص بیٹھا ہے لوگوں کے سامنے دین کی بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ لو کہ وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ وہ کیوں گستاخی کرے گا؟ وہ قرآن کا منکر نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بات کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہو تو خود بخود اس کو اچھے مطلب پر محمول کرنا ہماری بولتے کیوں نہیں ذمہ داری۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں ہے میرا خیال۔ تو اب جو یہ یوٹیوب پہ آتا ہے نا کہ فلاں نے یہ بیان دیا، تو اس طرح یہ تحریروں میں بھی ہے، تحریروں میں بھی اگر کوئی ایسا پہلو نکل رہا ہے گستاخی کا، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل رہا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو گستاخی پر محمول کرنے کے بجائے صحیح معامل تلاش کیا جائے، اچھا معامل تلاش کیا جائے گا، اس کا اچھے یعنی لفظوں میں یاد کیا جائے گا اس کو۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو کوئی شخص یہ بیان کرے، میرے پاس تو زیادہ تر لوگ مولانا قاری جمیل صاحب کے کلپ بھیجتے ہیں، انہوں نے یوں کہا، کیونکہ مشہور وہ ہیں زیادہ، ان کی تقریریں زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تو گستاخی ہو گئی۔ میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہو گئی بھائی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اتنی کمزور روایت ہے، یہ تاریخی واقعہ، کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے، تو میں اس واقعے کو درست نہیں مانتا۔ یہ جو اللہ کا نے جنازہ پڑھایا، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک عالم کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی تاریخی روایت ہے تو اس سے کوئی فقہی مسئلہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا۔ دوسرے مولوی صاحب کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی اس قسم کی چیزوں میں روایت ذرا ٹھیک ہے، بہت زیادہ صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو، یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے بھائی۔ گستاخی تو جب ہوتی جب کوئی کہتا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کا جنازہ معاذ اللہ پڑھا گیا، نقل کفر، کفر نباشت، معاذ اللہ، اس میں گستاخی کہاں سے نکلا؟ اس طرح کی چیزیں تو حدیث میں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ بولتے کیوں نہیں سنتا ہے۔ اب اگر ہمارے زمانے میں کوئی مولوی صاحب منبر پہ بیٹھ کے یہ مثال دے دیں کہ تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھ بن جائے گا، تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا، کم از کم 1,85,00,000 کلپ اس کے خلاف مارکیٹ میں آئیں گے کہ گستاخ، یہ اللہ کو کبھی کہہ رہے ہاتھ بن جاتا ہے، کہ اللہ کو کبھی کہہ رہے آنکھیں بن جاتا ہے، اور آنکھیں بھی اس کی بن رہا ہے، اس سامنے والے کی، جس سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دور چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتنے کا دور ہے، عمل زیرو مگر باتوں کو ایسا پکڑتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔
تبھی لبرل طبقہ دین سے اور دور ہو رہا ہے، علماء سے اور دور ہو رہا ہے کہ بھائی ان کا تو کچھ پتہ نہیں کب کون سی بات پکڑ لیں. اسی طرح یہ چپل پہ معاذ اللہ کبھی آ رہا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایسی کبھی تصویر کبھی آ رہا ہے کہ وہ کیوں چپل پہ اللہ کا نام لکھے گا کوئی اللہ کے بندو؟ ذرا سی بھی کوئی دائیں بائیں لکیریں گھوم رہی ہوتی ہے نا یوں کر کے، اس کو بنا دیتے ہیں کہ چپل پہ کیا لکھا ہوا ہے، فلاں کمپنی نے چپل پہ اللہ کو، لہٰذا فلاں کمپنی کا بائیکاٹ کرو. کمپنیوں کا بائیکاٹ تو نہیں ہوگا، اس سے لوگ بالآخر آہستہ آہستہ علماء سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار ان مولویوں کو کوئی پتہ نہیں یہ کب کس چیز کو پکڑ لیں. ایسے لوگ اسلام دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی میسج بہت چلتے ہیں، فلاں امریکہ کے فلاں شہر میں ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں فلانی بزرگ کا مذاق اڑایا گیا، جس میں نبی کا مذاق اڑایا گیا. لوگ بغیر تصدیق کے ایسی چیزوں کو واٹس ایپ پہ آگے بھیج دیتے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے سے پہلے، کسی کو منکر رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بنانے سے پہلے، کسی کو جہنمی قرار دینے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت. حتی الامکان اس کی بات کا اچھا معامل تلاش کرو. بھئی یہ مثالیں ہیں، یہ جو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے. اس کا صحیح مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اور صحیح مطلب ہے کیا مطلب؟ اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو. اب وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا. گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ میرا اختیار ختم اپنے ہاتھوں پہ، میرا اختیار ختم اپنی آنکھوں پہ. اب جس چیز کو تو کہے گا دیکھوں وہ میں دیکھوں گا، گویا میں تیری آنکھوں سے دیکھوں گا. لیکن اگر پکڑنا چاہو تو اسی پہ کہ اللہ کی آنکھ، اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کی آنکھ بھی ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا، تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے پہلے بتا دوں، لیکن ایک واقعہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، مگر اس واقعے سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون صحیح ہے، اس لیے میں وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں. چلو اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ سبق بہرحال صحیح مل رہا ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے ان لفظوں میں، اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا. بیچارہ سیدھا سادہ تھا، شکر ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ فوراً تھا ہو جاتا ہوں. اگر ہوتا بھی تو اب تک تھا ہو چکا ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھا، اب نہیں. کسی نے اس کو مار دیا ہوتا اور قوم کا ہیرو بن کے اپنے آپ کو شمار کیا ہوتا کہ میں نبی کا سچا عاشق، کوئی بھی ڈیلیٹ کر دیتا اسے. میں یہ نہیں کہہ رہا گستاخوں کے خلاف آپ کیس نہ کریں، لیکن گستاخی واضح لفظوں میں ہو. کسی کی بات کو بیٹھ کے بال کی کھال اتار کے اس کو ادھر ادھر لے جانا، اس کو گستاخی پر معمول کرنا، یہ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، اچھا معامل تلاش کرو، اچھے رخ پر لے کر جاؤ اس کو. یہ یا رسول اللہ مدد پر ایک بات کرنی ہے، میرے کلپ اس کو بھی لوگوں نے کاٹ چھاٹ کے نا وہ غلط اس پہ لے کے گئے، یا رسول اللہ والی کلپ اس میں بھی بات کروں گا. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بال بناتا. اس بیچارے کو نہیں پتا، جتنی اس کی عقل تھی اسی حساب سے وہ محبت کا اظہار کیا. میں کھانا کھلاتا اس کو، میں اللہ تجھے کھانا کھلاتا، تیری ساری ضرورتیں پوری کرتا. تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، جلالی تھے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ڈانٹ لگا دی اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس کو مولانا رومی نے ان اشعار میں پیش کیا ہے، تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں آیا. اس کی بیچارے کی مینٹل اپروچ اتنی ہے، اس کی سمجھ میں دیکھو ہمیں جو قرآن و حدیث نے اللہ کی جو ذات کے لحاظ سے جو باتیں کی ہیں نا، ایک تو اللہ کے وہ اوصاف ہیں، اللہ طاقتور ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، یہ تو سب کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے ذہن سے قریب کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کی ذات سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو متشابہات میں سے ہیں، جن کی پوری کیفیات ہم نہیں سمجھتے. تو ہمیں
یعنی ایک چیز ہماری فہم کے قریب کرنے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ روٹی پکائیں گے، اتنی بڑی روٹی ہوگی رحمان کے ہاتھوں سے پکے گی. صحابہ ان چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، روٹی کیسے پکائے گا. ایک بات سمجھا دی، ہمیں بتا دیا بھائی اللہ اپنے بندوں سے محبت کا اس طریقے سے اظہار کرے گا. قرآن میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اے جن، تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، لما خلقت بیدیا، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جب آپ دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے ہیں، دیکھو جو چیزیں کمپنی سے بن کے آتی ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک آپ کی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی. آپ اگر کوئی کارپیٹ بنائیں، اپنے ہاتھ سے سلائی کڑھائی کریں، کوئی سویٹر بنائیں اپنے ہاتھ سے، خواتین ہوتی ہیں نا سویٹر بناتی ہیں اپنے ہاتھ سے، بیٹے کو دے دیا، بیٹا یہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، یہ میرے ابا کی جو فیکٹری تھی نا، جو کمپنی، اس میں نہیں بنایا میں نے، یہ ٹیلر سے نہیں بنوایا ہے. تو وہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ٹیڑھی ویڑھی کیوں نہیں ہو، اس کی انسان قدر کرتا ہے کہ فلاں نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے، سب چیزیں اللہ نہیں بنائی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جن سے کیا کہا، شیطان سے، کہ ایسی ذات کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے، اور ہاتھوں بھی نہیں فرمایا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب فتنہ پرست آدمی کیا کرے گا، اللہ کے دونوں ہاتھ، اب اس کا مطلب تلاش کرو، اس پہ شروحات لکھو، اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بناؤ، اور عقل مند کیا کہے گا، بھائی اللہ ہی مراد جانتا ہے، جو مقصد ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. مقصد کیا ہے بھائی، اللہ آدم علیہ السلام کی ویلیو بیان کر رہے ہیں، مجھے اس سے الگ سے محبت ہے، بہت محبت سے بنایا ہے اسے، اس سے زیادہ وہ آگے اس مسئلے میں بولو بھائی نہیں جائے گا. اسی طرح بادشاہ لوگ جو ہیں جب بھی حکومت کی بات دور سنبھالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے تخت سنبھال لیا. بادشاہ نے کیا کر لیا، تخت سنبھال لیا. عرش کہتے ہیں عربی میں بادشاہ کے تخت کو، عرش پر مستوی ہو گیا، حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اور بادشاہ کی کرسی بھی ہوتی ہے بڑی عالی شان. تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں ہی بات چیت کی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے. جیسے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر محیط ہے، عرش پر ہے، اور عرش پر اس کی کرسی ہے، اور وہاں پر اللہ جلوہ افروز ہے. اب آگے اس کی باریکیوں میں جانا، جیسے کہ آج کل یوٹیوب پہ 2 دھڑے چل رہے ہیں، دونوں انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کوئی عرش پر مان لے اس سے مکان لازم آتا ہے، تو یوں کہہ دیا گویا اللہ کسی جہت کے ساتھ خاص ہے، تو وہ بھی گمراہ. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ تو قرآن کی اس آیت کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، وہ بھی گمراہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گمراہ ہیں. اللہ کے بندوں جتنا بتا دیا اس میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے حدیث پیش کی تھی کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پھر سما آسمان میں. آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے. نہ اس باندی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب، میں نے بول تو دیا آسمان میں ہے، یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب تو یہ کہ اللہ کسی خاص رخ پر ہے. کیسی فضول بحثیں چل رہی ہیں. ایک صاحب نے بھیجا کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو عرش اللہ سے، وہ ایک ٹی وی میں پروگرام آتا ہے، اس میں دیکھا کہ چند مولاناؤں کو بٹھا کے مرغوں کی طرح لڑایا ہوا ہے آپس میں، اور یہ مسئلہ جو ہے نا عرش والا، اس پہ لڑ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر عرش تو اللہ سے معاذ اللہ، یعنی اللہ سے چھوٹا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی ذات تو عرش سے بڑی ہے، تو اللہ کیسے عرش پہ آ گیا؟ دوسرا جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ جو ہے ہر جگہ کیسے آ گیا. کس قدر خطرناک بحثیں ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں میڈیا پہ لائی جا رہی ہیں، اور وہاں مولانا لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں، لڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. نہ آپ نے اس کو ڈیٹیل بتائی کہ آسمان میں ہونے سے جہت لازم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں، تو کیسے آ گئے اس عرش پر؟ پھر کرسی گول کرسی ہے یا کیا ہے؟ نہ آپ نے تفصیل بتائی، نہ باندی نے تفصیل بتائی. بس مبہم. اس سے زیادہ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں ہے. اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. لوگ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ادھورا پیش کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں.
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو مستوی کا لغوی معنی تو پتہ ہے سب، والکیف مجہول، کیسے ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، والسؤال عنہ بدع، لیکن اس قسم کے سوالات کا بدعتی ہونا بہرحال یقینی، کیونکہ صحابہ اس قسم کے سوالات نہیں پوچھتے تھے۔ یہ جو ہے نا کہ یہ جو تم نے یہ سوال کیوں اٹھایا مجلس میں، یہ تو تم امت میں فتنہ پھیلا رہے ہو ایسی باتیں کر کے، اور حکم دیا اس کو مجلس سے باہر نکال دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ایسا ہے تو میں اس مسئلے کو کیوں چھیڑ رہا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ جب ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو مولوی صاحب آپ کیوں پڑھیں، آپ کیوں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ چھڑ چکے ہیں، ایک چیز جب چھڑ گئی نا تو اس میں اعتدال والی رائے بیان کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی بھی جانب لوگ غلو کا شکار نہ ہو۔ میں بہت عرصہ خاموش رہا ہوں اس مسئلے پر، لیکن جب دیکھا ہے کہ بہت غلو ہو رہا ہے ان دونوں طرف، اس لیے میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ بھائی ان دونوں فریقوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تو اتنا بیان کرنا تو ضروری ہے نا علماء کی ذمہ داری، کیونکہ دیکھ رہا ہوں دونوں طرف دو انتہاؤں کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ ایک مسئلے کو لوگوں نے دیوبندیت کا معیار بنا لیا، دوسرے مسئلے کو لوگوں نے غیر مقلدیت کا معیار بنا لیا، دو انتہاؤں پہ جا کے ایک دوسرے کے خلاف توپے اور بم سے فائرنگ ہو رہی۔ چھوڑ دو، کوئی اگر غلط کرتا بھی ہے تو بولو چھوڑو، بس کرنے دو، کیونکہ اس کی بحث کو اٹھاؤ گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ خراب۔ اللہ نے کہہ دیا اللہ عرش پر ہے، چھوڑ، کیسے ہمیں نہیں پتا بھائی، مکان لازم آ رہا ہے، بولے ہمیں نہیں پتا مکان کیا ہوتا ہے، مکان کیا ہوتا ہے بھائی اس سے تو معاذ اللہ کا جسم لازم ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ بدھو بن جاؤ، بہت سی چیزوں سے جاہل رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان چیزوں کا علم حاصل ہونے سے۔ کم علمی ہر مقام پر عیب نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں کم علمی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی پوچھے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتا یار، کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کہ آپ کو نہیں پتا، بولتے ہم تو جاہل ہے بھائی، آپ کو کس نے کہا؟ ایسے موقع پتلی گلی سے نکل گئے۔ میں پہلے ایسے ہی پتلی گلی سے نکلتا رہا ہوں، میں جب پنجاب میں جاتا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے حیاتی مماتی، میں کہتا تھا یہ کیا ہوتا ہے، واقعی مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ مسائل کبھی سنے ہی نہیں تھے۔ اتنا زیادہ پنجاب میں فتنہ ہے، انتہاؤں تک پہنچے ہوئے ہیں، دو دو حصوں میں مسجدوں میں نمازی بٹ چکے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے بولے کیا 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 پوچھ رہا ہے بھائی تو، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کس حالت میں ہیں، اللہ دنیا کے لحاظ سے تو آپ چلے گئے، یہ تو سب مانتے ہیں، وہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مخصوص قسم کی حیات دی ہے، وہ بھی صدقہ عقیدہ ہے، وہ حیات مخصوص، کیونکہ شہداء کو جب دی ہے تو انبیاء کو یقیناً اس سے افضل ملی ہوگی جو برزخی حیات ہے۔ بس اس سے آگے کوئی کہتا ہے نہیں وہ یوں ہے تو یوں ہے، بولے بھائی آگے مجھے نہیں پتا ہے، مجھے تو یہ بتا، اس سے پوچھو اس طرح کی بحث ہے، مجھے تو یہ بتا رشتہ نہیں مل رہا، کوئی کنوارا یہ پوچھ لے کہ یار رشتہ نہیں مل رہا، تو اچھا سا رشتہ بتا دے یار، چھوڑ یار اس کو، رشتہ نہیں مل رہا، کیا بتا دے اچھا سا، بے روزگار ہے تو کیا یار کہیں جاب دلا دے، کیا خیال ہے؟ تو ہر چیز میں نہ الجھو ورنہ گمراہی کی طرف نکل جاؤ، اور اگر کوئی عالم کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو اپنے حال میں، بھائی حضرت جی ہوں گے دامت برکاتہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کا یہی خیال ہوگا، وہ حضرت جی جب آپ کو بتائیں نا یہ مسئلہ تو بولے حضرت جی ٹھیک ہے آپ بہت اچھے ہیں لیکن مجھے کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں، جاب نہیں مل رہی کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا کر دیں، یہ پوچھا کرو، جو پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں میں پڑھا، باقی چیزیں علماء کے لیے چھوڑ دو، وہ خود الجھیں خود کریں، ہر چیز عوام کے جاننے کی نہیں ہوتی اور ہر چیز میں عوام کو پڑھنا مناسب نہیں، سمجھ لو بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائیں، ایک روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں، اللہ کا بائیں ہاتھ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ دائیں ہاتھ میں برکت ہوتی ہے تو اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اب طبیعت میں اگر فتنہ نہیں ہے تو یہ حدیث سن کے بڑا مزہ آئے گا، اور اگر طبیعت میں فتنہ ہے شیطان تو یہ بیٹھا رہے گا یار اس کا کیا مطلب ہے، دو ہاتھ ابھی، اور وہ بھی سیدھے، یار ایک طرف یہ والا جب سیدھا ہو گیا تو یہ والا سیدھا کیسے ہو گیا؟ بیٹھے رہو پاگل ہو جاؤ، تھوڑے دن میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤ، اور اس طرح کی بہت ساری روایت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں هل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہو
اور اب رات کے آخری حصے میں مجھ سے معافی مانگ رہا ہو تو میں اس کے قریب آ گیا ہوں. میں پہلے عرش پر تھا, اب میں کہاں آ گیا ہوں؟ عرش سے نیچے آ گیا ہوں, میں نیچے آ گیا ہوں تاکہ اپنے بندوں کی آواز کو سنوں. سمجھدار لوگ اس حدیث کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب پہلے بھی ہم سے قریب تھا اور اس وقت میں اور زیادہ قریب ہو گیا. تو عقل مند لوگ اس وقت کو غنیمت جان کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور احمق اور بیوقوف یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے کہ اس حدیث کا بولو بھائی مطلب کیا ہے. غیر مقلد اہل حدیث کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں, اور دیوبندی کیا کہتے ہیں, اور بریلیوں کا کیا کانسیپٹ ہے, اور پھر الجھتا رہتا ہے. نہیں یاری میرے خیال اب لوگ اس پہ ہیں بھائی اللہ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش پر کیا ہوتا ہے, جب اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر وہاں کیوں آتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے پھر اللہ عرش پر ہے. تو پاگلوں وہ اس کو تہجد کی توفیق بولو بھائی نہیں ہے. بھائی چھوڑو, اللہ کی ذات کی گہرائی ہے. ہمیں تو جو بتایا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں تو یہ بتایا کہ ہمارا رب ہم سے رات کے آخری حصے میں قریب ہو جاتا ہے. پھر الٹے اعتراضات, کبھی رات کا آخری حصہ تو دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے, تو اللہ امریکہ میں بھی رات کے آخری حصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر جاپان میں تو نہیں ہوتے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو فارغ لوگ ہیں اور جن عملی زندگی سے بولو بھائی دور ہے. ہمیں بتا دیا گیا اللہ کی ذات ہے, اس کی گہرائیوں کو ہم نہیں جانتے. ہاں کوئی غفار بھائی کے بارے میں کہتا کہ وہ رات کے آخری حصے میں امریکہ بھی بھی ہوں گے اور جاپان میں بھی ہوں گے, تو یقیناً آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے غفار بھائی کا کہ بھئی یہ انسان ہے یا جن ہے, کیا ہے یہ وسیم بھائی ہیں. کوئی آپ سے کہے کہ میں نے وسیم بھائی کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر امریکہ میں بھی دیکھا ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر میں نے ان کو جاپان میں بھی دیکھا ہے, تو آپ وسیم بھائی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں اور جس نے دیکھا ہے اس کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں. کیا خیال ہے کہ یہ دونوں جنات ہیں یا انسان ہیں؟ تو انسانوں کے بارے میں تو ہم اشکالات کریں گے, اللہ کی ذات عقل سے بالا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی گہرائی میں بولو بھائی مت جاؤ. جیسے بتا دیا بس ظاہر پر ایمان لاؤ, کیفیات اللہ پہ چھوڑ. تو اب دیکھنا فتوے آئیں گے, ابھی دیکھنا واٹس ایپ پہ میرے خلاف فتوے آئیں گے, وہ فلاں ادارے سے فتویٰ لکھا جو یہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے. تو وہ فتویٰ آپ مجھے بھیجنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے فتوے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جو فتویٰ دے رہے ہیں میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا. یہ سیاسی بیان نہیں ہے میرا, لیکن تو ان کی سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا بھائی یہ کیا خیال ہے. ہر آدمی کو کی مینٹل اپروچ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, ہر آدمی کی معلومات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو کہ جب بھی کسی بیان پر کوئی اعتراض کیا کرے نا تو اعتراض والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, اشکال والا اسٹائل ہونا چاہیے. سامنے والے کو بالکل مہنجو نہ سمجھے. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں, تورات, انجیل, جتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو اللہ کی طرف سے میسنجر تھے, پیغام لے کر آئے, وہ ایک ہی بات انسان کو سمجھاتے رہے. اور وہ بات ہے جو آج یونیورسٹیوں میں نہیں سمجھائی جا رہی, کالجز میں نہیں سمجھائی جا رہی, ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں سمجھائی جا رہی. آج میں بیان کی سپیڈ تھوڑی تیز رکھوں گا تاکہ ٹائم پہ بیان ختم ہو جائے, ورنہ وہ ہوتے پھر 15-20 منٹ کھنچ جاتا ہے آگے. 3 آپشن ہوتے ہیں یوٹیوب میں, سلو, تھوڑا فاسٹ, اور پھر ٹک 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 ایک دم تھوڑا سا فاسٹ. بہت زیادہ فاسٹ کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا. تو تمام پیغمبر, تمام آسمانی کتابیں ایک ہی ٹاپک کو بیان کرتی رہی ہیں. اس ٹاپک کو کہتے ہیں عبودیت. عبد سے نکلا ہے, عبد کا معنی کیا؟ غلام. کہ ہم سب غلام ہیں پیدا کرنے والے کے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں. یہ اتنی اہم بات ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, لیکن اس بات یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر, اسکالرز اس پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام میں آپ یونیورسٹیوں میں جائیں, کالجز میں جائیں, مذہب سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جائیں گے. وہ آپ جب قرآن دیکھتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک, اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے, اپنا تعارف کرواتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, اس وقت جو لبرلزم چل رہا ہے, جو مذہب سے آپ کو دور کر رہا ہے, اور مذہبی دعوت کی مثال ایسے ہے. کیا آپ کسی ریگستان میں بھوکے پیاسے پڑے تھے, آپ قافلے سے بچھڑ گئے,
میں آج بیان کروں گا بقرعید اور حج پر انشاءاللہ. یہ اس کی تمہید ہے. گائے آخر میں آئے گی 5 منٹ میں. جو میرا اصل ٹاپک ہوتا ہے وہ آخر 5 منٹ میں آ رہا ہوتا ہے. اس گائے کو سمجھانے کے لیے 45 منٹ بیان کرنا پڑتا ہے. پھر وہ گائے بکرا دمبا سمجھ میں آئے گا. ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ جاتا. تو عبودیت جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک اپنا انٹروڈکشن کروایا. اس کے لیے میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا تھا. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے مگر میرا گلا نہیں کھول سکی اب تک. اتنی ترقی کر لی، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. یہ میری جو آپ بیانات میں میری آواز سنتے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ بیٹھی ہوئی آواز ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ گلے کو آرام چاہیے آواز کو اوریجنل کنڈیشن میں لانے کے لیے، تو وہ آرام ملتا ہی نہیں ہے. تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہی سچی مچی کی ہے. سچی مچی کی یہ نہیں، میری سچی مچی کی آواز ماشاءاللہ بہت ہٹو بچوں قسم کی ہے لوگ کہتے ہیں. تو اب یہی مشہور ہو گئی ہے یہی. تو وہ بول بول کے نا کولڈ ڈرنک سے نہیں ہے، آرام سے فرق پڑے گا. وہ پراٹھے چھوڑنے سے ہوگا، نہیں چھوڑے جا رہے. خیر دھیان بھی جلدی ختم کرنے، زیادہ دائیں بائیں نہیں ہم جا سکتے. تو ایک مثال ہے، ایک آدمی ریگستان میں پڑا ہوا ہو، قافلے سے بچھڑ گیا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، قافلے جا رہے ہیں، بندہ رہ گیا کہیں واش روم میں گیا، پبلک کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آگے نکل گئے، یہ آیا. واش روم بھی پورا ریگستان ہی ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اب یہ لاوارث پڑا ہوا ہے، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ سو کے اٹھا ہے تو اس کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے. اس نے کھانا کھایا، اب اس کو آرام کرنا ہے، نیند آئی تو دیکھا ایک درخت لگ گیا. ایک درخت لگا. جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ چیز کا انتظام اس کے لیے ہوتا جا رہا ہے. درخت لگا ہوا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، اس میں اس نے قیلولہ کیا، آرام کیا. اس کو پیاس لگ رہی ہے، دیکھا بھئی ایک نہر کا انتظام ہو گیا. بڑا خوش ہوا، یار زبردست نہر کا انتظام ہو گیا. پھر چونکہ گھر والوں سے دور تھا، اس کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی. پتہ چلا جی کوئی قافلہ آیا، اس میں 2 لیڈیز بھی چھڑ گئیں. 2 اس لیے کہ ایک پر والا ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم مثال 2 سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. تو ان کے لیے شوہر نہیں ہے، اس کے پاس بیوی نہیں ہے، چلو نکاح کا انتظام ہو گیا. اس کی ہر ضرورت ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے. اب اس کے اولاد کا وقت آیا تو پریشان ہے، یار میرے لیے یہاں اتنی مشکل سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بچے کو تو دودھ چاہیے ہوگا. اور ٹینشن میں ہے نا یہ آدمی، بچے کا کیا کروں گا میں. عقل مند ہوگا تو یہ سوچے گا کہ بھائی جو اب تک آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے، غیب سے انتظام ہو رہا ہے، تو جب ایک نیا انسان آئے گا تو بھی ہو جائے گا. بالآخر بچہ ہو گیا. بچہ ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. بلے بلے بھائی یہ حیران ہو رہا ہے، یار یہ ہو کیا رہا ہے. واٹس گوئنگ آن انگلش میں کہتے ہیں، واٹس ہیپننگ. ایک ہی ہو رہا ہے پنجابی میں، یہ ہو کی رہا ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹیکلی اس کا انتظام بولتے کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس نے کہا یار یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے. یہ ہو نہیں رہا، یہ کیا جا رہا ہے. کسی کو پتا ہے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، وہ 2 لیڈیز ہی کیوں چھوڑ کر گیا اگلے قافلے میں؟ کیا خیال ہے؟ اور درخت کا انتظام کیوں ہوا چھاؤں کے لیے؟ یہ کھانا کون رکھ کے چلا جاتا ہے؟ پیاس لگی ہے تو نہر کا انتظام کیوں ہو گیا؟ اب کیا ہوا کہ اس کی یہ تو عقل مند تھا، اس نے کہا یار یہ کوئی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو تلاش کروں، اس کا شکر ادا کروں. پھر اس کے بچے ہوتے گئے، بچے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے. اور کچھ بچے کیا تھے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، کالج بنایا. ریسرچ کریں گے اس نہر پہ کہ اس کے پانی کن چیزوں سے مل کے بولو بنا ہے. یہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ لگ گئے لاجک کے پیچھے. اب جو شخص یہ انتظام کر رہا تھا نا، اس کو خیال ہوا کہ یار یہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں، جو پروٹوکول یا جو فائدے کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں، یہ دینے والے کے بارے میں تو اب انہوں نے تجسس ہی چھوڑ دیا ہے. اس نے اپنے میسنجر بھیجے، نمائندے بھیجے سمجھانے کے لیے کہ یار تم دودھ کی اجزائے ترکیبی پہ تو پڑھا، تم نے یونیورسٹیاں بنا لی کہ ماں کے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے،
اور مٹھاس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو بڑا زبردست تمہاری ریسرچ ہے. اصل میں یہ تو جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے، اس کے تعارف کے لیے یہ چیزیں تھیں. تو بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ نے ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھئی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے، اس سے دل لگانا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں. دوسرے مادہ پرست تھے، انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ ہیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ پرانے زمانے کے گھٹیا دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو، جس نے نہر کا انتظام کیا، جس نے درخت لگایا، جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں، اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے، اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم، کتنا میگنیشیم، کتنا پوٹاشیم، ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا. اور یہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیسے ہوتے ہیں، اس کی لاجک بھی تلاش کر لی ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا. دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے نا. قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر اربوں کھربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا، کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے مختلف پانیوں کے ملاپ سے، جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، منی کا قطرہ کہا جاتا ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا. اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا. اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت بھی. روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا، کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی سنتا اور دیکھتا بنایا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرن و اما کفورا. جیسے میں نے مثال دی نا، ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اما شاکرن، کچھ شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو کھلا رہا ہے، جس نے پانی کے قطرے سے بنایا، اس کو تلاش کرو وہ کون ہے، کہاں ہے، وہ کیسے خوش ہوتا ہے، وہ کیسے ملتا ہے، وہ کہاں ملے گا. اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے؟ نا شکرے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، کون ہے یہ، دیکھو ہے کیا، یہ کیا کیا دے رہا ہے ہمیں. آپ کو کسی نے قیمتی گفٹ لا کے دیا، بہت مہنگا گفٹ تھا. اگر آپ میں غیرت ہوگی، دینے والے سے پوچھو گے یہ اتنا قیمتی گفٹ کس نے دیا ہے، پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ تھوڑا گردن ہاں ہاں وہ ہلانی پڑے گی. گرمی ہو رہی ہے تو پھر میرے لیے بھی ہو رہی ہے. کل مجھے کسی نے کہا پیٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا. ہم نے کہا میرے اکیلے کے لیے مہنگا نہیں ہوا، سب کے لیے ہوا ہے. گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے. اور ہم تو مرغی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے ہیں، تیسری مرغی انڈوں پہ، تو میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے. پھر بھی میں قربانی دے کے آیا ہوں، بیان کر رہا ہوں. آپ مرغیوں کی کیفیت دیکھو، خدا کی قسم اس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار مرغی انڈے کی مثالوں کے علاوہ کچھ اور دو. میں کہتا ہوں مرغی انڈے ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، مرغی 8 10 12 انڈے دینے کے بعد ان انڈوں کو تلاش کیوں کرتی ہے بھائی؟ تلاش کرتی ہے وہ انڈے گئے کہاں. پھر اس پر 21 دن بیٹھے گی، 24 گھنٹے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. آپ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بٹھاؤ نا مسجد میں معتکفین کو، دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا. حالانکہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں، ہلتے رہتے ہیں مسلسل. بھائی 10 دن دیکھ لو نا، وہاں بٹھاؤ نکلے گا وہاں سے. لڑکوں کے ساتھ تو یہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہے. ایک پردہ لٹکا دیں گے، اس میں معتکف کے علاوہ سب لوگ ہوں گے، وہ نہیں ہوگا وہاں. وہ کبھی لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوگا، کبھی نہانے گیا ہوا ہوگا، کبھی وضو خانے میں بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر بیٹھا ہوگا. 10 دن ایک آدمی کو ٹک کے ایک جگہ بٹھانا آسان کام نہیں ہے، ہلتا رہے گا. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے کولے میں اسپرنگ ہے نا، وہ پڑھ نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوزو لینگویج ہے، لیکن کیا کروں. پڑھائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو تشریف ہے اس میں اسپرنگ نکلوا دو. دیکھو پڑھنے کے لیے ضروری ہے جگہ ٹک کے بیٹھنا آتا ہو نا،
تبھی تو اسٹڈی کرے گا, مطالعہ کرے گا. آج ہمارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹک 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 کے بیٹھتے ہی نہیں, چلتے پھرتے تھوڑی کوئی پڑھے گا یار. اسپیڈ میں بیان کر رہا ہوں, پھر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, اب ان کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. ابے بھائی پڑھنے کے لیے ضروری ہے ٹک کے ایک جگہ بیٹھے. اب نیچے اسپرنگ لگے ہوئے تو پھدکتا رہے گا, وہ پھدکتا رہے گا, یوں یوں بیٹھے گا, ٹچنگ کر کے اڑے گا, پھر وہاں جا کے گرے گا, پھر وہاں سے گرے گا تو پھر اسپرنگ سے اڑے گا. تو آج جو ہمارے یونیورسٹیوں کے کالجز کے طلبہ ہیں ان میں تشریف میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. اور جو ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتا وہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے بڑی مہنگی میز کرسی خریدی اور ڈیکوریٹ کیا, کمرے کو اسٹڈی روم بنایا. اس کے بعد بیٹھے نہیں کرسی پہ نہ کبھی پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا پڑھائی تو شروع کرو. کہہ رہے یار جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا, اس سے آگے میرے بس میں نہیں. تو آسان کام تھوڑی ہے پڑھنا, بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ. تو مرغی کیا کرتی ہے 21 دن تک, وہ جس کہتے ہیں کڑک ہونا, انڈے تلاش کرے گی. ابھی ہماری 3 مرغیاں ایٹ اے ٹائم کڑک ہو گئیں. میں ان کی فائٹ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, فائٹ دیکھ رہا ہوں ان کی. میں ایک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کہہ رہی ہے مجھے چاہیے یہ انڈے, اس کو ہٹا رہی ہے کہ یہ انڈے میں بیٹھوں گی اس کے اوپر, کیونکہ نسل بڑھانے کا شوق ہے نا. نہیں یہی بات سمجھ, اس کی قدرت نے اس کے دماغ میں یہ انسٹال کر دیا ہے کہ تو نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے, اور نسل ظاہر ہے انڈوں سے ہی چوزے نکلیں گے. آپ کو پتا ہے چوزے کہاں سے نکلتے ہیں؟ کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو مرغیاں کھاتی ہیں نکلتے کہاں سے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھی مشین سے نکلتی ہیں, تو مشین میں انڈے ہی ہوتے ہیں. تو مرغیاں لڑ رہی ہیں آپس میں, ایک بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کو انڈے مل نہیں رہے, تو وہ جا کے چونچ سے اس کے نیچے سے انڈا نکال کے اپنے نیچے لا رہی ہے. قدرت نے اس میں یہ چیز انسٹال کر دی ہے کہ جیسے اس نے اپنی نسل بڑھانی ہے تو مجھے بھی بچے چاہیے. اور انسانوں کا کیسا دماغ خراب کیا فیملی پلاننگ والوں نے. عورت کہہ رہی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے, تو اب وہ کیا کر رہی ہے, چونچ کھینچ کے نا انڈے اپنے نیچے لا رہی ہے. تو میں روزانہ صبح دیکھتا ہوں وہ ایک مرغی سے 2-3 انڈے نیچے نکل کے گرے ہوئے ہیں, اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے دوسری مرغی نے, وہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر ہم اٹھا کے اس کے نیچے رکھے, پھر وہ لے آئے. یہ میرے بھائی ایوولوشن کا نتیجہ. بولو آپ لوہا رکھو, لوہا کروڑوں سال میں بھی تلوار نہیں بنے گا وہ ایوالو ہو کے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جو ارطغرل کے جو تیر ہے نا جو ڈراموں میں آ رہے ہیں, میں تو نہیں دیکھتا ڈرامہ, لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بنے ہوئے ہیں, اب تو سنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو ایک لوہا زمین پہ ڈال دو, ایک راڈ بنا کے, کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے, وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا. اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا. کہ پوری مرغی کیسے بن گئی, اور اس کو اتنا اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی؟ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے. ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے. کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے, یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایف کا بٹن دبانے سے ایف لکھ کے آئے, این کا بٹن دبانے سے این لکھ کے آئے. یہ نہیں ہو سکتا. شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی, شاید, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے دماغ میں, یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے, کوئی مادی چیز تھوڑی ہے یہ. ارے مرغی کے دماغ میں جب یہ آتا ہے, دیکھو دماغ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر نہیں ہے, لیکن دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے, پھر 21 دن بیٹھنا ہے, پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے. اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا, چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے. اس وقت تک واش روم کو بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. بھائی بول لو یار, میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. یہ ہارڈ ویئر ہے یا یہ سافٹ ویئر ہے؟ یہ خیالات. سافٹ ویئر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے بھائی. میں تو کہتا ہوں مرغی کا جو دماغ ہے نا, جو ہارڈ ویئر ہے, اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا.